اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خشک آٹے پر درود پاک کا یہ عمل کریں۔ حاسدین کو، دشمنوں کو اور جادوگر کو ذلیل کرنے کا عمل۔ آج ہم آپ کو بہت شاندار اور آزمودہ عمل بتائیں گے۔ یہ عمل اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہر بندے کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ ہر طرف خود غرضی اور لالچ کا ڈنکا بج رہا ہے، سب کے خون سفید ہو رہے ہیں۔ گھروں میں جہاں پہلے پیار و محبت فضا ہوتی تھی، اب وہاں ہر وقت غیبت چغلی کی وبا نے ڈیرے ڈال دیے۔ پہلے لوگ ایسی رنجشوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب سوچا جاتا ہے کہ ان جھگڑوں کے ذریعے ذاتی مفاد حاصل کیا جائے۔ ان تمام معاملات کی وجہ سے حسد اور جلن ہے۔ اسی حسد اور جلن کو ختم کرنے کے لیے تعویذ، جادو ٹونا، بندش کروائے جا رہے ہیں۔ ان سب معاملات کو زیر نظر رکھتے ہوئے بہت زبردست عمل، جس کو کرنے سے گھر کی فضا میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ ہر گھر والا ایک دوسرے سے محبت کرے گا، الفت رکھے گا، آپسی رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ دل میں بغض، عداوت کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، وہ بالکل ختم ہو چکے ہوں تو پیار اور محبت کی بہار آ جائے گی۔ عمل کرنے والا بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے گا، جس کو کرنے سے سب گھر والوں میں الفت و محبت قائم دائم رہے گی۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آٹا، نمک، پانی، چینی لیں اور پھر اس پر یہ عمل پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر ان چیزوں کو باقی سب میں ملا دیں۔ آٹے کو آٹے میں، نمک کو نمک میں، پانی کو پانی میں، چینی کو چینی میں، ایسے ہی روزانہ سب میں سے تھوڑا تھوڑا لیں اور پڑھنے کے بعد واپس کر دیں، تاکہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکے۔ جیسے جیسے اس کو استعمال کریں گے، ایک تو طبیعت کے اندر سے چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، جسمانی مرض بھی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں بھی شفا ہوگی۔ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور 1125 مرتبہ یا ودودو پڑھیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دم کر لیں، تمام اشیاء کو واپس مکس کر دیں۔ اس کی سب کو اجازت ہے۔ یاد رکھیں، وظیفہ قبول نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری و واجبات کا خیال نہ رکھنا، نماز، روزہ وغیرہ حلال و حرام کا خیال نہ کرنا، گانے سننا، فحش فلمیں دیکھنا، جھوٹ بولنا، ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، وہ وظیفہ کے پورا ہونے میں رکاوٹ ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی مستحق کو صدقہ دیں۔ ہر اس کام سے پرہیز کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، باوضو رہیں۔ ہر نماز کے بعد رو کر سچے دل اپنے مقصد کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل حب اسلام میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔